اللہ اکبر. آئیے اگر 10 منٹ نماز کے لیے نکال لیا ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اللہ اور بندے کے درمیان سارے حجابات اور سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں جب بندہ سجدے میں جاتا ہے. سوچو مطلب کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ سجدہ کرو اور رب کے قریب ہو جاؤ. قرآن کی آیت پاک کا مفہوم بھی ہے. آیت سجدہ اس لیے میں تلاوت نہیں کر رہا ہوں لیکن اس کا مفہوم ہے سجدہ کرو تو خدا کا قرب مل جائے گا. تو جو سجدے میں جانا قید نہیں لگائی، عالم کا سجدہ ہی قریب کرے گا، ان پڑھ کا قریب نہیں کرے گا، نیک کا سجدہ قریب کرے گا، بد کا قریب نہیں کرے گا. بلکہ ان کی رحمت تو آواز دے رہی ہے جو سجدہ کرے گا وہ خدا کا قرب حاصل کر لے گا. مجھے بتاؤ جب سجدے سے خدا ملتا ہے تو کیا روزی نہیں مل سکتی؟ جب سجدے سے خدا ملتا ہے تو دنیا کی خوشیاں نہیں مل سکتی؟ جب سجدے سے خدا ملتا ہے تو کیا اچھی تقدیر نہیں مل سکتی؟ جب سجدے سے خدا ملتا ہے، جس سجدے سے آخرت سنور جاتی ہے اس سجدے سے کیا دنیا نہیں سنور سکتی؟ اور ٹائم کتنا نکالنا ہے؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم، صرف 10 منٹ کا ٹائم. کیوں نہیں نکالتے؟ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی. نماز کے لیے ٹائم نکال کے دیکھو. اگر اسی طرح زندگی گزرتی رہی، اسی طرح پاپ میں، جرائم میں، تو کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ خبط ہے کیا ہم جو کریں گے مولانا ہم مسلمان ہیں، ہم تو جانا ہی جنت میں ہیں، ہم تو فلاں بزرگ کے مرید ہیں، ہم نے تو جانا ہی جنت میں ہے. اور کچھ اتنے بے باک ہے کہتے ہیں مولانا جنت تو ہمارے باپ کی ہے. اور کچھ تو اتنے بے باک ہیں قوالوں کے لب و لہجے میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں جنت میں نہ ڈالے گا تو اس کی جنت ویران ہو جائے گی. میرے عزیز اس وقت اللہ نے کسی کو جنت میں جو ہے جیسی کیفیت قیامت کے بعد ڈالنے کی ہے ایسی اس طرح جنت میں کسی کو داخل نہیں فرمایا. لیکن آج بھی میرے اللہ کی جنت ویران نہیں ہے. ابھی جنت میں کوئی گیا نہیں ہے اس طرح سے، اس شان سے جیسے قیامت کے بعد جائے گا. تو آج بھی اللہ کی جنت ویران نہیں ہے. تو تیرے جانے نہ جانے سے کیا خدا کی جنت ویران ہوگی؟ جنت کو اتنا سستا مت سمجھو کہ آپ نے کسی کا دامن کپڑا پکڑ کے پکڑ لیا اور جنت مل گئی. اور کچھ حضرات اتنے بے باک ہو گئے کہ وہ اسٹیج سے جنت کے ٹکٹ بانٹتے ہیں، اس کو دیکھ کے جنت میں جاؤ، اس کو دیکھ کے جنت میں جاؤ. حضرت جی جس کو دکھا کر جنت بانٹ رہے ہو کیا اس کا بھی جنت میں جانے کا کوئی گارنٹی کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے؟ سرکار غوث اعظم ایمان پر خاتمے کے لیے آنسو بہائے، کعبے کا غلاف پکڑ کر غوث پاک کہے اللہ اگر عبد القادر کے نام اعمال تیری بارگاہ میں قبولیت کے قابل نہیں ہے تو تو عبد القادر کو اندھا اٹھانا تاکہ شرمندگی سے بچ جائے. مجھے بتاؤ جن کو اللہ نے جنت بانٹنے کا اختیار دیا تھا وہ تو کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رہے ہیں، وہ تو راتوں کو آنسو بہا رہے ہیں. اور جو غسل جنابت بھی 3 دن تک نہیں کرتے انہیں کون سا گھمنڈ آ گیا کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا؟ اللہ کے بندو سوچو، قرآن کہہ رہا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. نیکوں کے لیے جنت ہے اور فاجروں کے لیے جہنم ہے. رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان لے کر گئے انشاءاللہ جنت ملے گی. اگرچہ جہنم میں عذاب بھگت کر ملے گی مگر ملے گی، اس لیے کہ ایمان والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. لیکن اگر بہت کچھ کرنے کے بعد بھی کفر پر مرے تو پھر جنت میں ملنا ہی نہیں ہے. تو اس لیے توحید پہ رہو، ایمان پہ رہو، سچی عقیدے پہ رہو. بات جو ختم کرنے لگا تھا، مگر یہ بھی آپ سے کہہ دوں اگر آپ یہ سوچ کر کے کو سوچتے ہو یار نماز نہیں پڑھیں گے مولانا تب بھی تو مسلمان رہیں گے، بھائی میری اوقات ہی نہیں، میں کوئی جو ہے وہ آپ کے سامنے تحقیق نہیں پیش کر رہا ہوں. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں بے نمازی کو حنفی ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ تو میں کافر نہیں کہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ احادیث میں آیا ہے
جو نماز میں سستی کرے گا ڈر ہے، مرے گا تو کفر پر مرے گا، ایمان اس کا کیا سلامت جائے گا۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آج کل کیا ذہن بن گیا، مولانا داڑھی نہیں ہوگی نا تو بھی تو مسلمان رہیں گے نا، چلے گا تو، نماز نہیں ہوگی پھر بھی تو مسلمان رہیں گے نا، حلال نہیں کھائیں گے پھر بھی تو مسلمان رہیں گے نا، حج نہیں کریں گے پھر بھی تو مسلمان رہیں گے نا، روزہ نہیں رکھیں گے پھر بھی تو مسلمان رہیں گے نا، تو سب چھوڑ کر مسلمان رہیں گے تو پھر مسلمان کیا چیز ہے۔ اس سلسلے میں ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی، عارف رومی نے، علامہ جلال الدین رومی کہتے ہیں، ایک شخص کو خیال آیا کہ میں نے اپنی پیٹھ پر شیر بنوانا ہے۔ آج کل کے نوجوان لڑکے جیسے بناتے ہیں بازوؤں پر، سینے پر، ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹیٹیو کہتے ہیں نا اس کو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گوندنے والے اور گندوانے والے دونوں پر اللہ نے لعنت فرمائی، اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور آج کل کا بڑا عجیب سا شوق ہے۔ تو بہرحال ایک شخص کو عارف رومی ایک فرضی حکایت بیان کر کے کوئی درس دینا چاہتے ہیں، اس کے دل میں خیال آیا کہ شیر کی تصویر بنائے۔ تو اس زمانے میں کیا تھا، جب کوئی چیز گوندی جاتی تھی جسم پر تو پن سے، سوئی سے چمڑی کو چبویا جاتا تھا، اور چبو کر کے نقطے ڈاٹ ڈاٹ بنائے جاتے تھے، پھر اس کے اندر راکھ بھری جاتی تھی تو وہ ہمیشہ کے لیے وہ تصویر بن جاتی تھی۔ تو جیسے ہی شیر بنانے کے لیے آیا اس مصور کے پاس، شیر بنا دو، تو اس نے نکالی سوئی اور جیسے ہی چبویا تو بڑی تکلیف ہوئی۔ تو اس نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا تم نے کہا نا شیر بنانے کے لیے، تو شیر بنا رہا ہوں۔ تو کہا کہاں سے بنا رہے ہو؟ تو کہا دم کی طرف سے۔ تو پوچھا کیا بغیر دم کا شیر نہیں ہوتا؟ بغیر دم کا تو شیر ہو سکتا ہے۔ ہاں بالکل ہو سکتا، دم چھوڑ دیجئے۔ ٹھیک ہے۔ پھر سوئی چبوئی، کیا کر رہے ہو؟ تو کہا تم نے شیر بنانے کے لیے کہا نا، شیر بنا۔ تو کہاں سے بنا رہے ہو؟ کہا پیر کی طرف سے۔ کہ بغیر پیر کا شیر نہیں ہو سکتا؟ ہاں ہو سکتا ہے، پیر بھی چھوڑ دو۔ اس کے بعد پھر سوئی چبوئی، اب کیا کر رہے ہو؟ آپ نے شیر بنانے کے لیے کہا نا، شیر بنا رہے ہیں۔ تو کیا بنا رہے ہو؟ کہا پیٹ بنا رہے ہیں۔ بغیر پیٹ کا شیر نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، چھوڑ دو پیٹ بھی۔ اب اس کے بعد جب سوئی چبوئی، کہا اب کیا کر رہے ہو؟ آپ تو شیر بنوانے کے لیے آئے تو شیر بنا رہے ہیں، تو اب کیا کر رہے ہو؟ کہا چہرہ بنا رہے ہیں۔ کہا بغیر چہرے کا شیر نہیں ہوتا؟ تو جب نہ دم رہے گی، نہ پیر رہیں گے، نہ پیٹ رہے گا، نہ چہرہ رہے گا، تو پھر شیر کون سی بلا کا نام ہے؟ یہی تو ہے نا۔ تو آج مسلمانوں کا ذہن یہی بنا، جب بغیر نماز پڑھے بھی میں مسلمان رہ سکتا ہوں، جب بغیر داڑھی کے بغیر بھی مسلمان رہ سکتا ہوں، جب حج فرض ہونے کے بعد حج کیے بغیر بھی مسلمان رہ سکتا ہوں، زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد زکوٰۃ دیے بغیر بھی مسلمان رہ سکتا ہوں، تو پھر اس کے بعد میں مسلمان ہوں لیکن کچھ کروں گا نہیں۔ تو یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس پہ حج فرض ہو جائے، استطاعت اس میں ہے اور وہ حج نہیں کرتا، آقا فرماتے یا تو وہ یہودی ہو کے مرے یا تو وہ نصرانی ہو کے مرے۔ آپ کس دین کی بات کر رہے ہیں؟ اگر یہ خبط و دل و دماغ میں ہے کہ کچھ نہیں کریں گے پھر بھی دیندار رہیں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخمی کر دیا گیا اور لہو لہان تھے، پورے جسم سے خون رس رہا تھا، خون بہ رہا تھا، پھر بھی آپ نے تیمم کیا اور نماز پڑھنے کی کوشش کی، تو کسی نے کہا امیر المومنین پورا جسم خون سے زخمی ہے، خون رس رہا ہے، خون بہ رہا ہے، اور آپ ایسی حالت میں نماز ادا فرما رہے ہیں، زخموں سے نڈال ہیں۔ آپ نے فرمایا میں کیوں نہ نماز پڑھوں، کیونکہ انہی کانوں سے میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے۔ یہ فاروق اعظم فرما رہے جن کو رسول اللہ نے جنت کی گارنٹی دی ہے، حضور نے جنت کی بشارت دی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں عمر ابن خطاب کا جنتی ہونا ایسے ہی یقینی ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے۔ کیوں؟ جس رسول نے جنت کی خبر دی اس رسول نے عمر ابن خطاب کے جنتی ہونے کی خبر دی۔ جس زبان سے جنت سنا اسی زبان سے فاروق اعظم کا جنتی ہونا سنا۔ تو جیسے جنت کا ہونا یقینی ویسے
جیسے فاروق اعظم کا جنتی ہونا یقینی، اس کے باوجود بھی وہ نماز ادا فرما رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائی، ہم نماز کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ نماز کے لیے ٹائم نہیں،